بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے 7 سال کے بچے کو ذبح کر دو۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو عرب کے ایک ویران علاقے میں چھوڑ دیا اور پھر واپس فلسطین چلے آئے۔ حضرت حاجرہ مکہ کے ویران علاقے میں ہر روز اس جگہ کو دیکھ کر روتی رہتی جہاں ان کے شوہر حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس ویران علاقے میں ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی و بچے کو بہت یاد کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، مجھے میری بیوی بچے سے ملنے کی اجازت دے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا لیکن بیوی بچے سے ملنے کی اجازت نہ ملی۔ 1 سال بعد اللہ نے مکہ جانے کی اجازت دے دی لیکن صرف بیوی بچے کو دیکھ کر واپس آنے کو کہا، رکنے کی اجازت نہ ملی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اونٹنی لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ 1 مہینے کے سفر کے بعد مکہ کے اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی بچے کو چھوڑا تھا۔ بیوی نے جیسے ہی اونٹنی پر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی، آپ جلدی سے گھر کے اندر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف کھڑے کھڑے ملنے کی اجازت دی گئی ہے، اونٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کا یہ جواب سن کر حضرت حاجرہ بہت پریشان ہوئی لیکن پھر بھی خود کو سنبھالا اور دل ہی دل کہنے لگی کہ میں اپنے اللہ کی خاطر ہر پریشانی میں صبر کروں گی۔ اس وقت حضرت حاجرہ کی گود میں ان کا دودھ پیتا 1 سال کا بچہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ سے کہا کہ مجھے میرا بچہ پکڑا دو، تو حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر کو بچہ پکڑا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گود میں لیا اور حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 87 سال ہو چکی تھی۔ 40 سالوں کی دعاؤں کے بعد یہ بچہ اس بوڑھے باپ کو ملا تھا اور ملتے ہی اس سے جدائی ہو گئی۔ جب اس بوڑھے باپ کو ملنے کی اجازت دی گئی تو وہ بھی سال میں 1 بار اور صرف کچھ ہی وقت کے لیے، اور پھر حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم، آپ پھر سے اپنے شہر فلسطین واپس لوٹ جائیں اور اپنی بیوی بچے کو اسی ویران علاقے میں اللہ کے سہارے چھوڑ جائیں، اللہ ہی ان کی حفاظت کرے گا۔ دوستو، حضرت ابراہیم کے جاتے وقت ان کی بیوی حاجرہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، آپ خود محسوس کر کے دیکھیں کہ سال بھر یہ معصوم بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی اور جب شوہر آئے بھی تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، اونٹنی سے بھی نہ اترے اور کھڑے کھڑے ہی ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ اگر وہ نہ آتے تو شاید صبر ہو جاتا، لیکن آنے کے بعد پھر سے دل میں ایک آگ جل اٹھی، شوہر کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت حاجرہ اس ویران علاقے میں کھڑی اپنے شوہر کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم فلسطین میں اور ان کی بیوی حاجرہ اپنے بچے کے ساتھ اس ویران علاقے میں زندگی گزار رہی تھیں۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے اور حضرت اسماعیل پورے 7 سال کے ہو گئے۔ ان 7 سالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوبارہ مکہ واپس آنے کی اجازت نہ ملی اور وہ دن رات اپنی بیوی بچے کو بہت یاد کرتے۔ 7 سال کے بعد ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ یہ دیکھ حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلی صبح 100 بکریاں اللہ کی خاطر قربان کر دی۔ اگلی رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلے دن 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بچے اسماعیل کی طرف ہے، کیونکہ مجھے دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے بچے اسماعیل سے ہے، اس لیے شاید اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ یہ خواب دیکھ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری لی اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چل دیے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92 سال ہو چکی تھی۔
दोस्तों, आप थोड़ा सा इस बूढ़े बाप का दर्द महसूस करके देखें कि 40 साल दुआ मांगने के बाद एक बच्चा मिला और फिर उसके साथ रहना भी नसीब न हुआ। कई सालों की दुआओं के बाद उस बच्चे से मिलने की इजाज़त मिली, लेकिन साथ में हुक्म दे दिया गया कि ए इब्राहिम, तुम अपने बच्चे से मिलना तो ज़रूर, लेकिन साथ में एक छुरी भी लेकर जाना और बच्चे से मिलकर उसे ज़बह कर देना। ऊँटने के हर हर कदम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कैसे कैसे तीर चल रहे होंगे कि एक तरफ अपने दिल के टुकड़े और प्यारे से बच्चे से मिलने का शौक़ होगा, तो दूसरी तरफ ये ख्याल भी सता रहा होगा कि मैं तो अपने बच्चे को ज़बह करने जा रहा हूँ। इधर हज़रत इस्माइल हर रोज़ अपनी अम्मी हाजरा से पूछते होंगे कि अम्मा जान, मेरे अब्बा कौन हैं, वो कहाँ हैं और वो मुझसे मिलने कब आएंगे। हज़रत हाजरा अपने प्यारे बच्चे को दिलासा देती होंगी कि बेटा परेशान ना हो, एक दिन तेरे अब्बा ज़रूर आएंगे और फिर हम सब मिलकर एक साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 1 महीने का सफ़र करके अपनी बीवी हज़रत हाजरा के पास मक्का पहुँचे। हज़रत हाजरा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हज़रत इस्माइल ने भी आज पहली बार अपने अब्बा को देखा, इसलिए उनकी भी खुशी का ठिकाना न रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल को गले से लगाया और फिर बीबी से कहा कि मेरे बच्चे को तैयार कर दो, मैं आज उसे घुमाने ले जाऊंगा। ये सुनकर बीवी भी खुश हुई कि चलो आज पहली बार मेरा बच्चा अपने अब्बा के साथ घूमने जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चे इस्माइल के लिए अल्लाह की तरफ से कुछ और फैसला हो चुका है कि जो बच्चा इन दोनों मियाँ बीवी की आंखों का तारा था, आज उसे ज़बह करने का हुक्म दे दिया गया है। हज़रत हाजरा ने जल्दी जल्दी अपने बच्चे इस्माइल को तैयार किया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर मिना वादी की तरफ चल पड़े। हज़रत इस्माइल बहुत खुश थे और हंसते खेलते दौड़ते हुए अपने अब्बा के साथ मिना वादी की तरफ जा रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को हंसता खेलता देख कभी तो खुश होते और कभी आंखों में आंसू भर आते कि मैं तो अपने बच्चे को ज़बह करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।